بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد اکرم۔ ہمارا موضوع علم غیب ہے۔ برائے مہربانی گفتگو سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ عزیزان من، ہم مسلمانوں میں علم غیب پر دو نظریے ہیں۔ ایک یہ کہ رسولوں کو علم غیب کا علم نہیں، اور دوسرا رسول علم غیب جانتے ہیں۔ قرآن مجید میں غیب پر تقریباً 60 آیات ہیں اور کچھ ذیلی یعنی ملتی جلتی آیات بھی ہیں۔ انہی سب آیات سے ہم علم غیب کو سمجھنے اور فائدہ اٹھانے پر بات کریں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام غیب اللہ کے لیے ہیں، جیسا کہ سورۃ یونس میں فرمایا، اور کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ تم فرماؤ غیب تو صرف اللہ کے لیے ہیں۔ غیب تو واقعی اللہ کے لیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا ہے کہ اس نے آسمان و زمین کے تمام غیب کتاب مبین میں درج کر دیے ہیں، جیسا کہ سورۃ نمل میں فرمایا، اور جتنے غیب ہیں آسمانوں اور زمین کے سب ایک بتانے والی کتاب یعنی کتاب مبین میں ہے۔ سورۃ سبا میں ایک بار پھر فرمایا، غیب جاننے والا اس سے غیب نہیں، ذرا بھر کوئی چیز آسمانوں میں اور نہ زمین میں، اور نہ اس سے چھوٹی نہ بڑی، مگر ایک صاف بتانے والی کتاب یعنی کتاب مبین میں ہے۔ ان دونوں آیات سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آسمان اور زمین کے تمام غیب کتاب مبین میں درج ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس علم غیب والی کتاب مبین کو رسول کے ذریعے نازل کر دیا ہے، جیسا کہ سورۃ مائدہ میں فرمایا، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور کتاب مبین آئی۔ سورۃ نمل میں اللہ تعالیٰ نے مزید واضح کیا ہے کہ قرآن کی جتنی بھی آیات ہیں وہ سب کی سب قرآن اور کتاب مبین کی آیات ہیں، اور یہ آیات مومنین کے لیے بشارت اور ہدایت ہیں۔ یہ آیتیں ہیں قرآن اور روشن کتاب یعنی کتاب مبین کی ہدایت اور خوشخبری مومنین یعنی ایمان والوں کے لیے۔ اب جب قرآن کی تمام آیات ہی کتاب مبین کی آیات ہیں، اور اس کتاب مبین ہی میں تمام آسمانوں اور زمین کے غیب درج ہیں، جیسا کہ سورۃ نمل میں ہے، اور جتنے غیب ہیں آسمانوں اور زمین کے ایک صاف بتانے والی کتاب یعنی کتاب مبین میں ہے، ہم لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے کیوں اپنے غیب کتاب مبین میں درج کر کے رسول پر وہ کتاب بھی نازل کر کے انسانوں کے لیے بشارت اور ہدایت کر دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی نے آسمان و زمین اور تمام مخلوق کو خلق کیا ہے۔ آسمان و زمین کے تمام غیب بھی اللہ تعالیٰ ہی نے خلق کیے ہیں، اس لیے وہ سب غیب جانتا ہے، جیسا کہ سورۃ فاطر میں فرمایا، بے شک اللہ جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کی ہر چھپی بات یعنی غیب، بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی نے آسمان و زمین پہلے پہل خلق کیا تھا، اس لیے پہلے صرف اللہ تعالیٰ ہی غیب جانتے تھے۔ اس لیے سورۃ نمل میں فرمایا کہ غیب صرف وہ جانتا ہے۔ تم فرماؤ غیب نہیں جانتے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں مگر اللہ، اور انہیں خبر نہیں کب اٹھائے جائیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے بذات خود سوچا کہ انبیاء پر اپنے غیب ظاہر کر دوں، تو پھر اللہ نے اپنے غیب ظاہر کر دیے، جیسا کہ سورۃ جن میں فرمایا، غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو ظاہر نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے، ان کے آگے پیچھے پہرا مقرر کر دیتا ہے۔ پہلے یہ غیب کی خبریں صرف رسولوں کے لیے وحی فرمائی تھیں، پھر یہ غیب کی خبریں
عام لوگوں کے لیے بھی ظاہر کر دیں، یعنی پہلے رسول جانتے تھے، پھر عام لوگ بھی جاننے لگے، جیسا کہ سورۃ ہود میں فرمایا، یہ غیب کی خبریں ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں، انہیں نہ تم جانتے تھے نہ تمہاری قوم اس سے پہلے۔ عزیزان من، معلوم یہ ہوا کہ تمام غیب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی نے وحی کے ذریعے اپنے رسول پر غیب نازل کی ہیں، اور یہ غیب قرآن مبین یا کتاب مبین میں بذات خود اللہ تعالیٰ نے درج بھی کر دیے، تاکہ رسول اور عام لوگ وہ غیب جو پہلے نہیں جانتے تھے اب جان جائیں۔ اس لیے ہم کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں دخل دینے والے۔ یاد رکھیں، غیب جان لینا انسان کی اپنی صلاحیت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود غیب جاننے کے لیے ذریعے یعنی کنجیاں بنا دی ہیں، اور یہ سب غیب کتاب مبین میں لکھ دیے، جیسا کہ سورۃ انعام میں فرمایا، اور اسی کے پاس ہیں کنجیاں غیب کی، اور جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے، اور جو پتا گرتا ہے وہ اسے جانتا ہے، اور کوئی دانہ نہیں زمین کے اندھیروں میں، اور نہ کوئی تر نہ کوئی خشک جو روشن کتاب یعنی کتاب مبین میں لکھا نہ ہو۔ جو بندہ چاہے قرآن مجید یا کتاب مبین میں لکھے گئے غیب کو آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ کتاب مبین نازل ہی اس لیے کی گئی ہے۔ غیب کی کنجیاں کس لیے ہوتی ہیں؟ تاکہ علم کے بند دروازے کھولے جائیں، تاکہ ہم سب علم غیب سے بھلائیاں فائدے حاصل کریں اور برائیوں یعنی مشکلات سے بچ جائیں، جیسا کہ سورۃ اعراف میں واضح ہے کہ علم غیب سے بھلائیاں حاصل ہوتی ہیں اور برائیوں یا مشکلات سے بچا جا سکتا ہے۔ تم فرماؤ، میں اپنی جان کے بھلے برے کا خود مختار نہیں مگر اللہ کی مرضی سے، اور اگر میں غیب جان لیا کرتا تو یوں ہوتا کہ میں نے بہت بھلائیاں جمع کر لی اور مجھے کوئی برائی یعنی مشکلات نہ پہنچتی۔ اس آیت سے ہمیں یہ علم حاصل ہوا کہ غیب جاننے سے ہم بھلائیاں حاصل کر سکتے ہیں اور برائیوں یعنی مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ اس لیے غیب جاننے کی کنجیاں یعنی ذریعے ہیں، جیسے قرآن یا کتاب مبین میں درج علم لدنی، علم منطق طیر، علم تاویل حدیث، علم سیما، علم حکمت اور عقل و تدبر و فکر وغیرہ وغیرہ۔ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم منطق طیر حاصل ہوا تھا، جس کا ذکر سورۃ نمل میں فرمایا، اور سلیمان داؤد کا وارث ہوا اور کہا، اے لوگو، ہمیں علم منطق طیر یعنی انسانی ذہن کو سمجھنے کا علم دیا گیا اور ہر چیز سے عطا ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم سیما اور قول لحن سے دلوں کے راز معلوم کرنے کا طریقہ بتایا گیا، جیسا کہ سورۃ محمد میں فرمایا، کیا جن کے قلوب میں بیماری ہے اس گھمنڈ میں ہے کہ اللہ ان کے چھپے بیر یعنی چھپی سوچیں ظاہر نہ فرمائے گا؟ اگر ہم چاہیں تو تمہیں دکھا دیں گے، پس تم ان کو ان کی سیما سے پہچان لوگے اور تم ان کو قول لحن سے پہچان لوگے۔ اللہ تعالیٰ نے علم سیما اپنے نیک بندوں کو بھی عطا کرتے ہیں، جیسا کہ اعراف کے مرد جان لیتے ہیں، سورۃ اعراف میں ذکر ہے۔ اور اعراف پر کچھ مرد ہوں گے کہ وہ سب کو ان کی سیما سے پہچانتے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم لدنی عطا کیا تھا۔ اس علم لدنی سے حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کے لیے بھلائیاں پہنچاتے اور نقصان سے بچاتے تھے، جیسا کہ سورۃ الکہف میں ہے، اور اسے علم لدنی عطا کیا
उससे मूसा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूं कि तुम मुझे सिखा दो जो तुम्हें इल्म हदायत हुआ है। गौर व फिक्र तदब्बर भी एक इल्म है जो कुरान की आयत से हासिल होता है। सूरत साद में फरमाया, ये एक किताब है हमने तुम्हारी तरफ नाज़िल की बरकत वाली, ताकि उसकी आयत में तदब्बर करो और अक्लमंदों के लिए नसीहत। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इल्म तावील हदीस हासिल हुआ था, जैसा कि सूरत यूसुफ में है कि और इसलिए कि यूसुफ को तावील हदीस यानी बातों का नतीजा निकालना सिखाएं। अजीज़ान मन, अल्लाह ताला जितने भी गैब जानने के लिए कुंजियां यानी ज़रिए बनाए हैं, उन ज़रियों से हमेशा अम्बिया कराम दुरुस्त इल्म हासिल करते हैं, लेकिन ये अलूम वही के ताबे होते हैं, वही से एक इंच भी इधर उधर नहीं होते। इसलिए रसूल ने फरमाया कि वो वही की इत्तबा करते हैं, जैसा कि सूरत इनाम में फरमाया, तुम फरमा दो मैं तुमसे नहीं कहता मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं, और ये कहूँ कि मैं आप गैब जान लेता हूँ, और ना तुमसे ये कहूँ कि मैं फ़रिश्ता हूँ। मैं तो उसी की इत्तबा करता हूँ जो मुझे वही आती है। याद रखें, तमाम अलूम अल्लाह ताला की वही के ताबे हैं। वही से हट कर किसी भी इल्म का नतीजा वही को बाईपास नहीं कर सकता। वही अव्वल है, वही आखिर है। गैब जानने के जितने भी अलूम हैं, उनसे हम भलाइयाँ हासिल करें और नुकसानात से खुद को और लोगों को बचाएं। उम्मीद है आपको गैब के इल्म के मतलब काफ़ी मालूमात हासिल हो गई होंगी और समझ भी आ गई होगी। आखिर में वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।